أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سورہ سجدہ کی یہ چند آیات ہیں، حامیم سجدہ کی، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات کے بالکل آغاز میں پہلی آیت جو آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، اگر شیطان کسی کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے اس شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان کی دشمنی کوئی آج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام سے سب سے پہلے بشر، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ہی یہ شیطان انسان کا دشمن ہے. اور وہ واقعہ قرآن کریم کے بالکل شروع میں، جیسا کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرما دیا. پھر قرآن کے دیگر کئی مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ اس آدم کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ. اور واقعتاً تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سجدے کا انکاری صرف ایک شخص ہوا اور وہ یہی ابلیس تھا، شیطان تھا. اور اس نے اس وقت کیوں سجدہ نہ کیا؟ اپنے سجدہ نہ کرنے کی دلیل
کیا پیش کی. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے سجدہ کرو. اللہ کی طرف سے یہ آرڈر حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے اس نے اپنی عقل سے کام لیا. عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، لہذا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں. اب اندازہ کریں کہ ایک طرف حکم الہی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ سجدہ کرو، اور ادھر یہ بدبخت اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے کہ کیسے سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں. اور بہتر کیوں ہوں؟ کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی سے بنایا گیا. اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں اگر کوئی کسی عقلی دلیل سے کام لیتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا چیلا ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ اس واقعہ سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا جس نے بھی قرآن کریم کے مقابلہ میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا دوست ہے، شیطان کا چیلا. اللہ رب العزت نے اس کے سجدے سے انکار کرنے کے بعد اسے جہنم سے جنت سے دھتکار دیا اور جنت سے نکالا. اس وقت دو غلطیاں ہوئیں، جنت میں رہتے ہوئے دو غلطیاں ہوئیں. ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی اور ایک غلطی اس شیطان سے، ابلیس سے ہوئی. آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو مان گئے، قبول کر لیا اور توبہ کر لی. اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا. اور اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا شرف عطا کیا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کے باپ بھی آدم علیہ السلام ہیں. اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورے تمام انسان کا باپ آدم علیہ السلام، کلکم لآدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم سارے آدم علیہ السلام سے ہو، آدم مٹی سے تھے، تو اس کا معنی یہ ہو کہ تم سب مٹی سے ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کا رنگ گورا ہو یہ فضیلت کی دلیل نہیں، کوئی عربی ہو یہ فضیلت کی دلیل نہیں، کالا مفضول نہیں، عجمی مفضول نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ اسی وقت سے بیان فرما دیا. اس ابلیس کو اگر یہ بھی توبہ کرتا، اس کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی. اس نے جیسے غلطی کی، اللہ نے اس کو جہنم سے دھتکارا، بجائے پلٹنے کے، بجائے جھکنے کے، اس نے اکڑ کر کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکال دیا ہے، میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یعنی اس کو میں چاروں طرف سے نہیں بلکہ 6 اطراف سے گھیروں گا اور اسے میں راہ راست سے بھٹکاؤں گا. اللہ رب العزت فرمایا جاؤ، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا زور میرے بندوں پر نہیں چلے گا، اور جن پر تیرا زور چلے گا وہ میرے بندے نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی بجائے اگر اڑ جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے جو آدمی اکڑ کر کھڑا ہو جائے، اس کا انجام یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں راندہ درگاہ ہے، دھتکارا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکار دیا. آدم علیہ السلام جھک گئے، آدم علیہ السلام پلٹ آئے، توبہ کر لی، اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا. اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سے گناہ کیوں ہو گیا. ہمارے بابا سے غلطی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہوگا. بھول جانا، غلطی کر جانا، خطا کر جانا، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا. اب ظاہر ہے کہ ماں باپ کی عادتیں، ماں باپ کی فطرت اولاد میں ہوتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی نسل، قیامت تک آنے والے لوگ بھولتے رہیں گے۔ بھول ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، یہ ایک تقاضۂ بشریت ہے۔ اصل غلطی یہ ہے کہ آدمی گناہ پر اڑ جائے، گناہ کیا اور پھر اس پہ اڑ جائے کہ کیا، اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ اگر گناہ ہو اور توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر جانے والے آدمی کو، گناہ سے توبہ کر جانے والے آدمی کو اللہ اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ آدم کی اور ابلیس کی، شیطان کی اور انسان کی، آپ دیکھیں کب سے چل رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ اس نے قیامت تک کے لیے مہلت بھی مانگ رکھی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات بھی موجود ہے، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے، مجھے موت نہ آئے، زندہ رہوں اور میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں، الی یوم یبعثون، جب کہ ان کو دوبارہ اٹھائے، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت مانگی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، یہ بھی دل میں نہ رہے کہ مجھے وقت کم ملا، جاؤ قیامت تک کے لیے تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کر لو، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ آویزش، یہ جنگ، انسان اور شیطان کے مابین جنگ، ابلیس اور آدم علیہ السلام کے مابین جنگ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اب اس شیطان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت میں کچھ طریقہ سکھلایا ہے کہ اگر کبھی شیطان آ کے وسوسہ ڈالے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان آ کے آپ کو چوکا مارے، آپ کے دماغ سے کھیلنا چاہے، کیا ہے ساری دنیا کھا رہی ہے تم بھی، اب سود کے بارے میں ہی سوچ لیں، دور نہ جائیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، سود آ رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ اب شیطان آتا ہے ایک آدمی کے پاس جو سود نہیں کھا رہا، اسے کہتے ہیں کیا ہو گیا، سارے کھا رہے ہیں، وہ دیکھو اس نے داڑھی بھی رکھی ہے کھاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے کھاتا ہے، وہ مولوی ہے کھاتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یہ ہے شیطان کا چوکا، یہ ہے شیطان کا وسوسہ۔ اب اگر ایسے کسی کے دماغ سے آ کے کھیلنا چاہے تو کیا اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں؟ ٹھیک ہے، سارے کھاتے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے، ہمیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی غلط وسوسہ، وہ تو ڈالے گا ہی غلط، وہ کہاں کے کہے گا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، اور جا کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، نوافل پڑھو، رات سحری کا وقت ہے، اس وقت تمہارا رب آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے بخشنے کے لیے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے رب اعلان کر، وہ کہاں ایسا کہے گا؟ وہ تو غلط مشورے کے لیے، غلط لائن دینے کے لیے، اس کی ہر ممکن کوشش یہی رہتی ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں، بھٹکاؤں، بدراہ کروں اور اسے صراط مستقیم سے ہٹا دوں۔ جب بھی جس معاملہ میں ہماری معاشی زندگی میں ہم شیطان کے قابو آ جاتے ہیں، حالات کچھ ایسے بنے ہوئے آج کل بھی، آپ دیکھتے ہیں کمپنیوں کی کمپنیاں ڈاؤن ہو رہی ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ڈاؤن ہو رہی ہیں، ایسے میں شیطان اور کھل کھیلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی مالی میدان میں، عملی میدان میں، دینی مقام پر جب بھی کبھی شیطان آپ کو آ کے وسوسہ ڈالنا چاہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ رب العزت سے پناہ مانگو کہ وہ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب یہ استعاذہ، یا جسے ہم تعوذ بھی کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا، شروع میں ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کے آغاز پر یہی یہ بات ذکر کی تھی کہ استعاذہ یا تعوذ جو ہے، اس میں ایک ہے استعاذہ، پناہ طلب کرنا، اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنا، ایک ہے الاستعاذ
بہی، کس کے ساتھ ہم نے پناہ طلب کرنی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات. المستعاذ بہی اللہ کی ذات، اور المستعاذ منہ یہ ہے شیطان. یعنی جس کے شر سے پناہ طلب کرنی ہے وہ شیطان ہے، اور جس کی پناہ طلب کرنی ہے وہ رحمان ہے، اللہ رب العزت. اور پناہ طلب کرنے کو استعاذہ یا تعوذ کہا جاتا ہے. جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ طلب کر. اور جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کیا خطرہ رہے گا؟ جس نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی، جسے اللہ نے اپنی پناہ عطا کر دی، اب اسے کوئی خطرہ نہیں، شیطان کا، نہ شیطان کے چیلوں کا، نہ کسی کا. وہ اپنی کوششیں جاری رکھے. انسان کو اللہ نے بہترین ہتھیار دے دیا کہ تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اعوذ باللہ کے کئی صیغے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک تو سیدھا سیدھا ہے اعوذ باللہ، یہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے. ذرا سی کوئی ایسی بات جو ہمیں اچھی نہیں لگتی دینی اعتبار سے، خاص طور اعوذ باللہ، اعوذ باللہ کافی ہے. یہ بھی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ایک کلمہ پورا ہو جائے کہ اعوذ، اللہ کی پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہو؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب آگے ذکر کر دیں کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ایک صیغہ مشہور و معروف اور مختصر صیغہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پناہ مانگنے کا ایک صیغہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس میں السمیع اور العلیم کے دو کلمے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہیں. اور ایک ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اب ظاہر ہے کہ اگر کہیں جلدی جلدی کچھ کرنا ہے تو یہ تھوڑا لمبا لگتا ہے. کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو کہ معروف صیغہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہ حکم دیا کہ جب بھی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالنے لگے تو فوری طور پر اللہ کی پناہ مانگو. پناہ مانگنے کی جگہیں یا مقامات کون کون سے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کس کس مقام پر ذکر کی ہے، انہی کے ضمن میں قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو بھی اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو کہ شیطان آ جائے گا، تمہیں بہکائے گا، بھٹکائے گا. اور یقیناً شیطان جو ہے وہ آتا ہے، بھٹکاتا ہے آدمی کو. قرآن کریم پکڑ لیا اور کوئی نہ کوئی ایسا کام یاد دلا دے گا کہ آدمی چھوڑ کے بھاگ جائے. ایسا کوئی ضروری کام یاد آ گیا، آدمی نے قرآن کریم کھولا تھا پڑھنے کے لیے، ابھی صفحہ پورا نہیں کیا، وہ بہت ضروری کام یاد نہ آتا اگر یہ قرآن نہ پڑھے. اور ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی، آپ کو نیند نہیں آ رہی، قرآن کھول لیں، آپ کو نیند آ جائے گی. لیکن اس کا معنی کیا ہوگا؟ نیند لانے کا نسخہ تو ہے، ساتھ شیطان کی گود میں بیٹھنے کا نسخہ بھی یہی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کھولا نیند آ جائے گی، قرآن رکھا سو جائیں گے، تو آپ نے تو شیطان کی مان لی یا نہیں؟ یہ صحیح ہے کہ آپ کی قرآن کریم کی طرف توجہ ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہوا کہ آپ شیطان کی گود میں گئے اور سو گئے. لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب قرآن کریم کھولیں گے تو شیطان آ جائے گا اور آپ کو تھپکی دے گا، آپ کے جو جسم کے وہ اعضاء ہیں جن کے ذریعے آدمی کو نیند آتی ہے ان کو سہلائے گا اور آپ کو سلا دے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، تاکہ یہ آ کر تمہیں کہیں کوئی کام نہ یاد دلا دے، تمہیں کسی جگہ نہ اٹھا دے، یا تمہیں نیند کو تم پہ غالب نہ کر دے. چنانچہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو، یعنی اللہ کی پناہ طلب کر لو تاکہ وہ تمہیں آ کے بھٹکائے اور بہکائے نہیں۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 میں اللہ رب العزت نے جیسا کہ یہاں ہماری سورۃ حامیم سجدہ میں کہا ہے نا، بعین ہی الفاظ سورہ اعراف میں ہیں آیت نمبر 200 میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، یعنی پورے کے پورے کلمات ہی وہی ہیں کہ جب بھی شیطان آپ کو بہکائے بھٹکائے فوری طور پر اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ پہلے زمانہ میں عہد جاہلیت میں خاص طور پر ایک رواج تھا کہ جب سفر پہ جاتے، کسی کھلے میدان میں، صحرا میں، جنگل میں ڈیرا لگانے لگتے تو کہا کرتے تھے کہ ہم اس علاقے کے شیطان کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ معروف عہد جاہلیت میں یہ معروف رہا کہ ہم اس علاقے کے شیطانوں کا جو سردار ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور ذہن یہ تھا کہ اس علاقے میں یقیناً جن تو ہیں، جنوں کا سردار جو ہے اس کی پناہ مانگ لیں گے تو ہماری حفاظت رہے گی۔ اب کیا اللہ رب العزت سے بڑھ کر بھی کوئی سردار ہو سکتا ہے؟ بجائے اس کے کہ جنوں کے سردار کی، جو کہ جنوں ہی کا سردار ہے نا، جنوں ہی کا شیطان ہی ہے، وہ بھی اس کی پناہ مانگنے کی بجائے سیدھی سیدھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگو۔ قرآن پڑھنے کے لیے جنگل میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کبھی بھی خوف لاحق ہو فوری طور پر رجوع کرو تو صرف اللہ کی طرف۔ جنوں کا سردار کتنا بھی طاقتور ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے اس کی طاقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہیں شیطان بہکائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اور سورۃ الانعام میں وہ مقام جہاں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص بھی اگر ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کوئی شخص بھی نبیوں میں سے بھی شرک کرتا تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ اور ایک مقام پر سورت غافر میں اللہ رب العزت نے یہی بات ذکر کی ہے کہ اگر خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا سیدھا ذکر کر کے، لئن اشرکتا، صاف سیدھا اگر تو بھی شرک کرتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال برباد ہو جاتے، وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ انبیاء کا تذکرہ کیا اور آگے اللہ رب العزت نے آیت کے آخر میں ایک نسخہ بتایا جس کا تذکرہ تھوڑا ٹھہر کے ہم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے ان دو تین مقامات پر اللہ رب العزت نے شیطان سے پناہ مانگنے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب بھی تمہیں شیطان کے وسوسے کا ذرا سا بھی احساس ہو، فوراً نعوذ باللہ پڑھو، ادھر ادھر کی جھانک تانک چھوڑیں، وہ چاہے جنوں کا سردار ہو یا چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی کی طاقت کوئی کام نہیں کرتی، لہذا صرف اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بعض ایسے مقامات بھی بتائے ہیں کہ جن مواقع پر پناہ مانگنی چاہیے، اور انہی میں سے ایک موقع ہے کہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہونے لگیں تو بھی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ باتھ روم میں تو ہم روزانہ بارہا جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں آدمی کبھی قضائے حاجت کے لیے، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، جب بھی باتھ روم میں داخل ہوں بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے، تیرے ساتھ، تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من الخبث والخبائث، شیطان جنوں مذکروں سے اور مؤنثوں سے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقامات ہمیں بتا دیے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں شیطان کا داؤ لگتا ہے اور کہاں کہاں تم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ باتھ روم میں جاتے ہوئے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باتھ روم میں داخل ہونے لگیں، پہلے بایاں قدم اندر لے جائیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پہلو کو بہت پسند فرمایا، دائیں پہلو کو پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں کانا یعجبہ التیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن یعنی دایاں پہلو پسند تھا، فی تنعلہ، جوتا پہننے کے معاملہ میں۔ آپ جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پہنتے، وترجلہ، اور کنگا کرنے کے معاملہ میں۔ کنگا کرنے کے معاملہ میں آدمی سوچتا ہے کہ کنگا ہے پکڑا، اور آپ پہلے اپنے سر کے دائیں حصے کو مکمل کرتے اور پھر بائیں کو۔ وفی شان ہی کلے ہی، بلکہ فرمایا ہر معاملہ میں آپ کو دائیں پہلو پسند تھا، لیٹتے تو دائیں پر، مسافہ تو دائیں سے، لیں تو دائیں سے، دیں تو دائیں سے، ہر اعتبار سے۔ مسجد میں داخل ہوں تو دائیں سے، لیکن باتھ روم میں داخل ہوں تو پھر بائیں سے۔ باتھ روم تو کوئی اتنی ایسی شرف والی جگہ نہیں ہے نا، مسجد کے الٹی ہے نا، مسجد معزز اور اشرف جگہ ہے، اور باتھ روم گندی جگہ ہے۔ مسجد میں داخل ہوں دائیں پاؤں اندر لے جائیں، نکلتے وقت بایاں، تاکہ آخر دم تک دایاں اچھی جگہ پہ رہے۔ باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر دایاں، اور باہر نکلیں تو پہلے دایاں باہر رکھیں، تاکہ دایاں فوراً غلط جگہ سے باہر نکل جائے۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں بھی پہلے وہاں بایاں رکھنے کا حکم دیا اور باہر دایاں نکالنے کا، اور جاتے ہوئے ساتھ ہی اندر جا کے یہ دعا نہ مانگے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آدمی گھس گیا اندر آدھا باہر دعا بھی پڑھتا جا رہا ہے، ایسا نہیں، کیونکہ اندر جا کے کسی قسم کے اذکار میں مشغول ہونا ختم ہو گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنے سے پہلے فارغ ہو جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس طریقہ سے آپ داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان، ابلیس کے چیلے، شیطان کے چیلے بنی آدم کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، لیکن جب یہ دعا پڑھ کے باتھ روم میں داخل ہو جائے گا، یہ دعا پڑھ کے قضائے حاجت کے لیے کہیں بھی بیٹھ جائے گا، بنی آدم کہیں بھی بیٹھ جائے، اب شیطان اور شیطان کے چیلے اس کے قریب نہیں آ پائیں گے۔ اور کپڑا بدلتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے کپڑا بدلیں۔ شیطان اور شیطان کے چیلوں کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت اس کے لیے پردہ کر دے گا، وہ بنی آدم کی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے کتنے طریقے بتائے، گر بتائے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تاکہ تمہیں شیطان سے بچنے کی آسانی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہیں کسی وسوسے میں ڈالنا چاہے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے اس کی پناہ طلب کر لو، انہو هو السمیع العلیم، کیونکہ وہ سننے والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی طاقت کی کچھ نشانیاں اپنی تخلیق مخلوقات میں سے ذکر فرمائیں، اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کی مخلوقات میں سے ہی کیا کیا ہے؟ اللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے۔ رات اور دن اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہے یا نہیں؟ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تھوڑی بہت روشنی اللہ رب العزت نے ستاروں کے ذریعے رکھی، اور کچھ راتوں کو خاص چاند کے ذریعے منور کر دیا، لیکن چاند ہو تب بھی، ستارے ہوں تب بھی دن کے مقابلے میں اندھیرا ہی، چاہے کتنی بھی روشنی ہوگی دن کے مقابلے میں وہ اندھیرا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے رات کو اور دن کو اپنی قدرتوں، اپنی طاقتوں، اپنی مخلوقات کو ایک نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات بھی اور دن بھی، ادھر رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، ادھر دن آ جاتا ہے پھر روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام، سورج موجود ہے دن ہے، سورج ڈوب گیا رات ہے۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، اور سورج اور چاند، سورج اور چاند بھی دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔
اور دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمیشہ اسی طرح مسلسل آ رہا ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فیلر آتا رہتا ہے۔ ابھی دیکھیں بجلی ہمارے یہاں بڑے زور شور سے رہتی ہے، کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے۔ ٹرینوں میں چلتے ہوئے آگا پیچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہوا ہے، جب رات آ رہی ہے تو رات ہی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ کہیں اچانک دن آ جائے، اور جب دن ہے تو دن ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج غائب ہو جائے گا اور رات ہو جائے گی۔ اگر کبھی پورے کا پورا سورج گرہن میں چلا جائے تب بھی آپ کو معلوم ہے کہ دن کا اور رات کا فرق رہتا ہے۔ مکمل سورج گرہن کے باوجود بھی دن دن ہی رہے گا اور رات رات ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے چاند کو، سورج کو، دن کو، رات کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ بڑا معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے اور گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے شور مچا دیا، کہا کہ نبی کے بیٹے کی وفات پر، نئے نئے لوگ تھے مسلمان کیا، اور نبی کے بیٹے کی وفات پر دیکھیں آسمانی مخلوقات بھی غمزدہ ہیں۔ غم ہے کہ گرہن لگ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے لوگوں کو اکٹھے کیا، چھوٹا سا خطبہ دیا اور فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چاند، سورج، دن اور رات میری نشانیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی مرضی سے۔ نبی مرے یا نبی پیدا ہو، نبی کا بیٹا فوت ہو یا نبی کے یہاں بیٹا جنم لے، ان کو کوئی اثر نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے دن کو ہمارے لیے کام کاج کرنے کا ایک پیریڈ مقرر کیا، اور رات کو آرام، دن کو کام اور رات کو آرام۔ اللہ رب العزت نے ایسا سیٹ کیا معاملہ کہ یہ بنی آدم ہے، یہ کام کر کے تھوڑی دیر کے بعد تھک جائے گا۔ اب اگر دن ہی دن رہتا، آدمی ظاہر ہے کہ نیند کے غلبے سے سوتا تو صحیح، لیکن کیا دن کا سونا اور رات کا سونا ایک جیسا ہے؟ لوگوں کو تجربہ ہے اس بات کا کہ دن کے 8-10 گھنٹے بھی آدمی سو لے، رات کے 1-2 گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں رات میں رکھی ہیں کہ اسے آرام کے لیے بنایا اور دن کام کے لیے بنایا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ النبا، جو 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، یسألونک عن النبأ العظیم، اس کی 11ویں آیت میں صاف طور پر اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ اب سو جاتا ہے آدمی، آرام آ جاتا ہے، جسم سارے کا سارا ریلیکس ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ آدمی دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے اٹھنے کے بعد کہ اپنے کام کاج میں لگ سکے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا۔ رات ہے میاں بیوی ملتے ہیں، رات ہے لباس ہے، رات ہے آدمی آرام کرتا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا۔ دن کو کام کرو، کمائی کرو، رات کو آرام کرو، ریسٹ کرو، سکون پاؤ۔ اور ساتھ ہی لباس کے لفظ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ میاں بیوی کے ملنے کا وقت ہے، دن کو کام کریں، رات کو آرام کریں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہوئے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے، تم دیکھتے ہو کتنے فائدے ہیں اس میں، یہ بھی تم حاصل کرتے ہو اور جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ایسی مخلوق نہیں کہ اب تم اسے سجدہ کرنا شروع کر دو۔ سورج میں فائدے ہیں نا بے شمار، اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جس کا کوئی احاطہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ کرو
نہ چاند کو. چاند میں بھی بڑے فائدے ہیں، سورج میں بھی بڑے فائدے ہیں، دونوں مخلوقات بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کو سجدہ نہیں. سجدہ کن کو کرو؟ جس نے انہیں بنایا ہے. یہ تو مخلوق ہے، سجدے کے لائق ان کا خالق ہے جس نے ان عظیم مخلوقات کو بنایا، ان کی تخلیق فرمائی. سجدہ کرو تو ان کو کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ، سجدہ کرو تو اللہ کو کرو. الذی خلقہن، جس نے انہیں بنایا ہے. یعنی سجدے کے لائق تو وہ ذات ہے، سجدے کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے انہیں بنایا. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبرو ہے، بڑا جوان ہے اور بڑا نیک ہے، کیا وہ شخص سجدے کے لائق ہو جائے گا؟ نیک ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اب یہ مخلوق ہے، سجدے کے لائق اس کا خالق ہے. آدمی دیکھے کہ آدمی بڑا نیک ہے، اور پھر ہمارے یہاں تو زندہ چھوڑیں، زندہ تو پھر کوئی بات ہوتی ہے، مردہ، پرانے مرے ہوئے مردوں کو سجدے، قبروں پہ سجدے. مردہ پڑا ہوا ہو سامنے، پھر آدمی سجدہ کرے، کچھ معقولیت نظر آئے کہ بھائی ٹھیک ہے آدمی تو مر گیا لیکن ابھی تو اوپر ہی ہے نا، سامنے نظر آ. سینکڑوں سالوں سے پرانے مرے ہوئے، مان لیتے ہیں کہ بزرگ حضرات تھے، بزرگ تھے، نیک تھے. اب بزرگ فوت ہو گئے، بزرگ روئے زمین سے نیچے چلے گئے. ہم یہ بھی نہیں کہتے گل سڑ گئے، نیچے ہیں لیکن محفوظ ہیں. وہ اوپر نکل کر اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھ پائے، ان کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، اس کے وہ روک نہیں پائے. کیا خیال ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ شہید کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے. نوجوان شہید ہے، اس کی بیوی نوجوان بیوہ ہوگی، وہ نکاح کر لیتی ہے. اسی طرح کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اس پہ دنیا کا نظام سارا چالو ہو گیا، لیکن یہ کھاتا ہم نہیں چھوڑتے کہ ہاں اس کو 100 سال ہو، 2 سال، 200 ہو، 400 ہو، سجدہ اس کی قبر پہ جا کے کرے. اللہ کے بندو، سجدہ اسے کرو جس نے اس عظیم انسان کو بنایا تھا، جس نے اسے حسن دیا، جس نے اسے نیکی کی توفیق دی، جس نے اسے یہ مقام دیا. سجدہ اسے کرو. زمین و آسمان کے اور چاند سورج کے بنانے والے کو سجدہ کرو. الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو پھر صرف اللہ کی عبادت کرو، ان چیزوں کو عبادت سے دور رکھو، الگ رکھو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ تکبر کریں، اگر لوگ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. فرمایا اے میرے نبی، آپ اپنا دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں، ان کو بتاتے رہیں کہ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جس نے تم سب کو بنایا، جس نے اس اتنی بڑی مخلوق کو بنایا، دن رات، سورج چاند، ان تمام مخلوقات کی تخلیق فرمائی. سجدے کے لائق وہ ہے. اور اگر یہ نہ مانے، اگر مشرکین، وہ مکہ والے ہوں یا غیر مکہ والے ہوں، اگر وہ نہ مانے، تکبر کریں، اگر وہ تکبر کریں تو پھر فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. تو اللہ کے پاس جو مخلوق ہے، اللہ کے پاس کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے. فرمایا کہ اگر یہ سجدہ نہ کریں گے تو اللہ کے پاس مخلوق ہے جو دن رات اس کی تسبیح بیان کرتی رہتی. اللہ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اور اگر کوئی آدمی کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، فرعون تھا، ابو جہل تھا، تو کیا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ کے گئے ہیں؟ نہ کسی کے کفر سے اللہ کو نقصان پہنچتا ہے، نہ کسی کی عبادتوں سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز. کفر کرے گا تو اپنا نقصان، نیکی کرے گا تو اپنا فائدہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے تو اتنی مخلوق اس کے پاس موجود ہے جو دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں. یسبحون لہ باللیل والنہار، دن اور رات وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یسعمون، اور وہ بالکل نہیں تھکتے.
دن رات تسبیح میں مصروف ہیں اور وہ تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں. اور جہاں جہاں تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ جہاں جہاں پڑھنا چاہیے، ان جگہوں میں سے ایک جگہ قرآن کریم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب کوئی تکبر کرے، آدمی متکبر ہو جائے، تو اس کے مقابلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، وہاں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور اس کا حکم بھی باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت فرمایا کہ تم نہ چاند کو سجدہ کرو، نہ سورج کو، نہ دن کو، نہ رات کو. یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی. سجدہ کرو تو اسے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، پھر سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا. اور اگر وہ تکبر کریں تو جو اللہ کے پاس ہیں وہ بہت ہی زیادہ تسبیح بیان کرنے والے ہیں، جو تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. اور یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں آیت کے خاتمے پر جو گول دائرہ ہوتا ہے نہایا انتہا، اس پر لکھا ہوا ہے السجدہ. یہاں ذکر آ رہا ہے نا کہ سجدہ کرو تو کسے کرو؟ صرف اللہ کو. اگر کوئی تکبر کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس تو میری تسبیح بیان کرنے والی بہت بڑی مخلوق ہے، بے شمار لوگ ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، اور اللہ کے مومن بندے انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں. اللہ کی بہت بڑی مخلوق اس کی تسبیحات بیان کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن یہاں چونکہ ذکر آیا سجدے کا، تو یہاں سجدہ کرنا سنت ہے. جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ. سجدہ کرو اللہ کو، سجدہ کرو اللہ کے لیے، الذی خلقہن، جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. تو یہاں فَانِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسَمُونَ. جب یہاں تک آیت پہنچی تو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور باقاعدہ دائیں طرف قرآن کریم میں لکھا رہتا ہے، آیت کے خاتمے پر لکھا رہتا ہے یہ سجدہ کرنا سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا گیا. اگر کہیں مناسب موقع ہے تو ضرور سجدہ کیجیے. آپ مثلا قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، مناسب وقت ہے، قرآن مجید کو سائیڈ میں رکھیے اور سجدہ کیجیے. مسجد میں ہے تب، اپنے گھر میں مسلح ڈال کے پڑھ رہے ہیں تب، حتیٰ کہ صاف ستھرا بیڈ ہے، بیڈ کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن سجدہ کریں. اور اگر کبھی ایسا موقع ہے جیسے ابھی اس وقت ہم ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہاں ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں، نہ کو ہمیں جگہ کی طہارت کا اتنا یقین ہے. ایسے میں اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اسے گناہ نہیں ہوگا. سجدہ تلاوت سنت ہے، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم آیت سجدہ پڑھی لیکن سجدہ نہیں کیا. آیت سجدہ پڑھی لیکن سجدہ نہیں کیا. عموماً آپ سجدہ کیا کرتے تھے. آپ کا سجدہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں. اگر فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ وہ ممبر پر تھے، انہوں نے آیت سجدہ پڑھی، اپنے خطاب کو روکا، نیچے اترے، آ کے سجدہ کیا، پھر جا کے خطاب شروع کر دیا ممبر پر. ایک موقع پر یہ ہوا. اور دوسرے موقع پر آپ نے آیت سجدہ پڑھی، ممبر پر موجود رہے، خطاب جاری رکھا، اور رک کے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے ایک سجدے والی آیت پڑھی ہے. یہ نہ کوئی سمجھ بیٹھے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے آیت سجدہ پڑھی ہے، لیکن ہم کبھی سجدہ کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. لہذا یہ عمل سنت ہے. سجدہ تلاوت کریں تو اچھا ہے، ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. آپ کسی دوسرے موقع پر کرنا چاہیں، مثلا یہ آیت کھولیں گھر میں جا کے، یہ آیت پڑھیں اور سجدہ کریں، ثواب حاصل کریں. غرض یہ کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ
انک تر الارض خاشعۃ، اللہ کی نشانیوں میں سے پہلے بتایا کہ یہ رات، یہ دن، دن رات کا نظام، یہ سورج اور چاند، سورج چاند کے چلنے کا نظام. میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں فیل ہوتی اور چلتی رہتی ہیں، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی فیل ہونے کا کہیں کوئی امکان نہیں ہے. آج ہوائی جہازوں کے بڑے مضبوط نظام ہیں، ان کے سگنل اور یہ وہ بڑا ٹائٹ سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہوائی جہازوں کے حادثے ہوئے. ٹرینوں کا نظام بڑا سخت ہوتا ہے، لوہے پہ اتنی مضبوط وہ پٹڑیاں ہوتی ہیں کہ وہ ادھر ادھر ٹرین آسانی سے نہیں جا سکتی. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے ٹرینوں کی ٹکریں بھی ہوتی ہیں. غلطی انسان ذرا سی کرتا ہے، وہ کانٹا بدلنے والا ادھر جوڑنے کی بجائے ادھر جوڑ دیا، سامنے سے دوسرا بھی انجن آیا، 2 ٹرینوں کی ٹکریں ہو گئی. اور اللہ رب العزت کا یہ نظام جب سے دنیا بنی ہے چل رہا ہے. سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، دونوں 24 گھنٹے میں اپنا ایک سفر پورا کرتے ہیں اور اسی جگہ ہیں. یہ بھی نہیں کہ وہی ایک دوسرے علاقے میں رہتا اور ایک دوسرے میں، مدار بھی دیکھے دونوں کا ایک ہی ہے. لیکن آج تک نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے اور اللہ رب العزت نہیں چلا رہا ہے، اس کے حکم سے چل رہے ہیں. جب سورج کو نکلنا ہے نکلے گا، جب اللہ رب العزت نے غروب کرنا ہے غروب کرے گا. چاند کا نکلنا غروب ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک یہ نظام اللہ نے مشرق سے سورج کو چڑھانے کا قائم کر رکھا ہے، جب تک وہ چاہے گا قائم کیے رکھے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس وقت صرف یہ نظام چاند سورج کا نظام ہی نہیں بلکہ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی. یہ زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان نہیں رہے گا. اس وقت تو اللہ رب العزت نے سارے نظام کو پلٹ کر دینا ہے. اس وقت تک کوئی حادثہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں سورج اور چاند کے درمیان. اللہ نے اپنی ان نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ زمین بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، زمین ایک نشانی تو یہ ہے کہ اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. اور دوسرا اسی میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو دیکھیں چلتے چلتے کہیں پہاڑ آ جاتا ہے، کہیں سمندر آ جاتا ہے، کہیں جھیل آ گئی، کہیں جوہر آ گیا، تالاب آ گیا، کہیں ریت آ گئی اور کہیں پاؤڈر جیسی مٹی آ گئی. اس کو گیلا کر کے ایسے بنائیں جیسے پتھر ہو گیا ہے. ریت ہے، پانی ڈالتے رہو، جب چاہو نکالو، وہ ایک ایک دانہ الگ الگ ملے گا. اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں. ایک ہی زمین ہے، رنگ الگ الگ، ایک ہی زمین ہے، اس کا نظام الگ الگ. کہیں آپ کو کھجوریں پیدا ہوتی نظر آئیں گی اور کہیں گندم چاول. جن زمینوں میں گندم چاول ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں زرخیز زمینیں الگ قسم کی، کھجوروں والے علاقے الگ قسم کے. اللہ رب العزت نے زمین کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں الگ الگ تاثیریں رکھی، جس علاقے کے لوگوں کو جو چاہیے اللہ نے اس کو وہاں مہیا کر دیا. اور اسی طرح ایک نشانی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ یہ بالکل جھکی جھکی سی، یعنی مردہ سی ہے. زمین مردہ ہے، قحط زدہ ہے، دھول اڑ رہی ہے، کوئی چیز اگ نہیں رہی، خشک سالی ہے. ہمارے دیکھتے دیکھتے بارش ہوتی ہے، وہی زمین جو کب تھوڑی پہلے تک بالکل بنجر ٹائپس تھی، دھول اڑ رہی تھی، کوئی اس میں کمپل تک نہیں تھی، اللہ رب العزت کے حکم سے بارش ہوئی تو فرمایا کہ وہی زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اسی سے کمپلیں نکل آتی ہیں، رنگ رنگ قسم کے پھول نکل آتے ہیں، اور اسی زمین سے بڑے بڑے پھلوں کے درخت نکل آتے ہیں. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ یہ بالکل مردہ ہے، خاشعہ یعنی جھکی ہوئی اور مردہ ہے، قحط زدہ ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو یہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. یعنی اس میں سے کمپلیں، فصلیں، پھل پھول، ہر طرح کی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ان الذی احیاھا
لمحيي الموتى۔ اب یہاں مشرکین جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے کہ کون کسے اٹھائے گا، انہیں اللہ رب العزت نے اشارہ دیا، ٹچ دیا، کہا کہ دیکھو جو ذات اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے، بنجر زمین کو زرخیز بنا سکتی ہے، جس میں کونپل تک نہیں اس میں سے باغ اور کھیتیاں اگا سکتی ہے، وہ ذات مرے ہوئے آدمی کو نہ اٹھا سکے گی۔ فرمایا ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس نے اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، وہ مردے کو بھی زندہ کر دے گا۔ مری ہوئی زمین کو زندہ کرنا اور مردے کو زندہ کرنا، اور مردے کا تو پہلے سے، زمین مان لیتے ہیں پہلے سے موجود تھی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی، اللہ نے اس دوبارہ زندہ کر دی، تو انسان بھی تو موجود ہے، انسان بھی دنیا میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے، اور اس ذات نے اسے اس وقت بنایا جب یہ موجود بھی نہیں تھا۔ انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت، اس وقت اس سے پہلے تو انسان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اسے اس وقت بنا لیا، اور فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ اس کا ذکر تک نہیں تھا، اللہ نے اسے اس وقت بنایا، اب اس کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اپنی آیات اور اپنی نشانیاں قرار دیا، اور میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اگر آدمی کہیں تکبر کو دیکھے، کسی جگہ کسی متکبر کو دیکھے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھے، تکبر کے مقابلے میں بھی اعوذ باللہ پڑھ کے آدمی طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ المومن قرآن کریم کی 40ویں سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کہ جو اللہ نے اسے دی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں تکبر ہے، اللہ کی طرف سے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی، بلا وجہ کہ اللہ کی آیات سے جھگڑتے ہیں، ما ہم ببالغی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ حق ڈاؤن ہو جائے، حق چھپ جائے، باطل چڑھ جائے، غالب ہو جائے، اللہ نے فرمایا یہ تو کبھی نہیں ہوگا، فاستعذ باللہ، لیکن اگر اس قسم کے متکبر لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ طلب کر لو، انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ سن بھی رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اس موقع پر تم اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ رب العزت سے پناہ طلب کر لو۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، وہ سارے لوگ جنہیں ہم نے نبوت عطا کی ہے۔ ابھی اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر یہ لوگ تکبر کریں، کلمہ نہ پڑھیں، تکبر کریں اور سجدہ نہ کریں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی مخلوق ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتوں کی طرف اشارہ کیا، اہل ایمان ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اس مقام پر جہاں میں نے ذکر کیا کہ 18 انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ شرک کریں تو ان سب کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہاں فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ 18 پیغمبر اور دیگر انبیاء، انہیں ہم نے کتاب عطا کی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے نام کو، کسی کو بڑی، کسی کو چھوٹی، کسی کو صحیفہ، فرمایا کہ انہیں ہم نے کتاب عطا کی، ان میں سے بعض کو ہم نے حکومت عطا کی، سارے نبی حاکم تو نہیں تھے نا، بعض کو حکومت عطا کی، لیکن ہر نبی کے پاس حکم تھا، فیصلے کا حکم کتاب و سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ہر نبی کے پاس تھا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب دی، ان کو حکم اور حکمت دی، ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی، والنبوہ، اور مقام نبوت سے بھی ان کو سرفراز کیا،
فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ ان کا کفر کریں، اگر یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہ مانیں، ان انبیاء کی نبوت کو نہ مانیں، اللہ رب العزت کے کلمات کا انکار کریں، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے اتنی ایک بہت بڑی قوم کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار نہیں کریں گے۔ اس سے مراد جو انکار کریں مشرکین مکہ یا مشرکین قیامت تک کے، اور یہ لوگ جو انکار نہیں کریں گے، اس سے میرا مراد ہے مہاجرین، انصار اور دیگر صحابہ اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان۔ اللہ نے فرمایا یہ سجدہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں سجدہ کرنے والے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مہاجرین و انصار اور دیگر صحابہ سے لے کر قیامت تک والے مومن بے شمار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ تکبر کریں تو تیرے رب کے پاس تسبیح کرنے والے، دن رات تسبیح کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو اکتاتے ہیں نہ تھکتے ہیں، اور جو ذات زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر لیتی ہے، وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہے اس کے بس میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کہ وہ کرنا چاہے ہو نہ پائے۔ ہم سے تو ایسے بہت کام ہے نا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ رب العزت کے مقابلہ میں، اللہ رب العزت کے سامنے پوری اس کائنات میں کسی قسم کا کوئی کام ایسا نہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے اشارہ دے دیا کہ ہم دھول سے پھول اگا سکتے ہیں جب چاہیں، اور میت کو زندہ کر سکتے ہیں، اور جو کام بھی ہم کرنا چاہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے میت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ انسان تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، نبی تھے، لیکن اللہ کے حکم سے، یعنی وہ خود نہیں، اللہ کی مدد سے زندہ کیا کرتے تھے۔ اور اتفاق سے اب آخر میں آ کے ایک بات یاد آ گئی ہے لگے ہاتھوں، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے میت کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کسی عیسائی کا کسی مسلمان سے، اور مسلمان کو کیا کہیں، کیسا مسلمان تھا وہ آپ اندازہ خود کر لینا کہ کیسا تھا، مسلمان عیسائی کا مناظرہ ہو گیا۔ عیسائی نے کہا ہمارا نبی قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر لیتا تھا، اور یہ مسلمان جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا بڑی بات ہوئی، تمہارا نبی اور پھر قم باذن اللہ، نبی ہو کر اللہ کے حکم سے زندہ کرتا تھا۔ ہماری سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغی منگوائی، پکی ہوئی، کھانے کے بعد ہڈیاں اکٹھی کر کے رکھی ایک جگہ، اور ان ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ، اور مرغی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں؟ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ مسلمان ہے یہ، لیکن وہ بڑا مسلمان، اتنا بڑا، اس کا ممبر دیکھ کے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، نیچے سے لے کے چمک دمک ہرے رنگ کا بہترین ممبر، اوپر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گپے ہانک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ دو میاں بیوی ہیں جو 3 سال سے الگ الگ رہ رہے ہیں، میں اسکول میں جاب کرتی ہوں اور اب ہماری طلاق ہو گئی ہے، تو طلاق کے بعد کیا مجھے عدت گزارنی ہوگی؟ میاں بیوی اگرچہ 50 سال الگ الگ رہیں، لیکن ان کا جب تک نکاح ثابت رہے گا وہ میاں بیوی رہیں گے، اور ایسی حالت میں اگر طلاق ہو جائے تو 3 حیض پیریڈ یہ عدت ہوگی، اور اگر کوئی عمر زیادہ ہے، حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو 3 مہینے، جوان عورت ہے تو 3 حیض پیریڈ، اور
بڑی عمر کی عورت ہے تو 3 مہینے یہ عدت ہر حال میں طلاق کی شکل میں گزارنی ہوگی، چاہے یہ پہلے سے کتنا عرصہ الگ تھے۔ لیکن اگر وہ خلا لے، خاتون خلا لے تو پھر 1 مہینہ، لیکن ادھر نکاح ختم ہو رہا ادھر نکاح کرنا چاہے وہ پھر بھی جائز نہیں۔ خلا کی مدت 1 مہینہ عدت، اور طلاق کی 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ، اور اگر کوئی مر جائے تو بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ اور آگے لکھا ہے کہ کیا اس دوران اگر مثلا طلاق ہو گئی ہے تو 3 مہینے کی عدت کے دوران کیا میں اسکول جا سکتی ہوں؟ تو اگر کوئی کسی کو اتنی مجبوری ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، بچہ نہیں، چھوٹا ہے، ایسی شکل میں جب ظاہر ہے کہ اسے خود کھانا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ عدت کی حالت میں بھی کام کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی بھی طرح سے یہ 3 مہینے گزار سکتی ہے بغیر کام کے، بغیر باہر نکلے جائے آئے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اور اگر عام حالت میں یہ طلاق ہوتی ہے تو اس میں 3 مہینے تو اس کے شوہر کو چاہیے وہ کھانا بھی دے، رہائش بھی مہیا کرے، کیونکہ پہلی 2 طلاقیں، پہلی بھی رجعی دوسری بھی رجعی، ان 2 طلاقوں میں تو شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نان و نفقہ دے، کپڑا دے، رہائش دے، اور اکٹھے رہیں تاکہ جب اللہ چاہے رجوع کا سلسلہ ان کے اندر پیدا ہو سکے۔ اگر تیسری طلاق ہو جائے تو اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ وہ اب نان و نفقے کے لیے نہیں رہے گی۔ لکھا ہے کہ منیر بھائی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ نے ہر قوم میں ڈرانے والے نبی بھیجے ہیں، ہر علاقے میں نبی اور رسول بھیجے ہیں، یا صرف عرب سرزمین میں ہی یہ بھیجے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہر قوم میں، ہر علاقے میں، مختلف علاقوں میں نبی رسول بھیجے ہیں، لیکن کہاں کہاں بھیجے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ ہمیں تو چند انبیاء کے بارے میں 18 نبی قرآن کریم کے ایک جگہ پہ ذکر آئے، ان کی تاریخ نکالیں گے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کہاں بھیجے گئے۔ کچھ نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں ملتا ہے، ان کا پتہ چل جائے گا۔ کچھ نبیوں کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اسرائیلی روایات میں ہے، ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں آئے۔ اب 1,00,000 کم و بیش 24,000 یعنی 1.25 کے قریب نبی آئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون کون سے نبی کہاں آئے، اور اس مسئلے کو لے کے اتنا پریشان ہونے والی بھی کوئی بات نہیں۔ ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے ہوئے ہمارا ہندوستان میں کیوں نہیں آیا؟ کیا خیال یہی لگتا ہے نا کہ بھائی نبی ہمارا ہندوستان میں آتا، کل کو پاکستان بن گیا، پھر کہیں پاکستان والا آتا، پاکستان میں سے کوئی اور صوبہ نکل آئے گا، اللہ نہ کرے اب یہ ٹوٹ پھوٹ چلتی رہے۔ پہلے ہندوستان تھا، پھر بنگلہ دیش، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ نیپال، برما، اب نبی تو ہر جگہ آنے ہی رہ گئے، ملک تو نئے سے نئے بن رہے ہیں، قومیں نئی سے نئی ابھر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار نبی بھیجے ہیں، اور ایک ایک وقت میں ایک ایک علاقے میں کئی کئی نبی، ایک نبی دوسرے نبی کا رشتہ دار، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام رشتہ دار، اسی طرح قریب بھی تھے، ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے، شادی کی اور واپس چلے گئے مصر، اور شعیب علیہ السلام یہاں سعودی عرب میں تھے، ان کا علاقہ مدائن شعیب یہاں موجود ہے تبوک سے آگے جا کے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں چاہا نبی بھیجے، اور فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رسول بھیجے، ہمیں اس میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت سجدہ کتنی ہے اور کیا گھر جا کر سجدہ کرنا ہوگا؟ آپ گھر جا کے سجدہ کر سکتے ہیں، ہوگا تو تب ہوتا جب یہ واجب ہوتا، وہ میں نے بتایا ہے کہ واجب نہیں۔ اگر آپ جا کے گھر میں قرآن کھولیں، یہی صورت حامیم سجدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہی آیات پڑھیں، سجدہ کریں، آپ کو کچھ آیات پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، سجدے کا ثواب مل جائے گا، نہ کریں گے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا کیا کہا ہے؟ آیت سجدہ کتنا ہے، یعنی قرآن کریم میں سجدے کتنے ہیں؟ اب بتائیے بھلا کتنے سجدے ہیں؟ دیکھو مجھے یہی توقع تھی کہ 14 کی آواز آئے گی۔ قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں،
سورہ حج میں 2 اور باقی سب میں ایک ایک. سورج حج میں 2 سجدے ہیں. ان 2 میں سے ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میرا نیپال، برما بھی ساتھ لگا لیتے ہیں. وہ جو ہمارا ایک سب کانٹیننٹل معروف جگہ ہے، اس علاقے میں 14 ہی مانتے ہیں، 15واں نہیں مانتے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15واں سجدہ کیا ہے. اور نہ ماننے کے لیے وہاں بڑا آسان ہے. آپ کسی چیز کے ساتھ لکھ دیجئے کہ یہ عند الشافعی. آپ نے لکھ دیا عند الشافعی کہ یہاں سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین سے باہر کی بات ہے. نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول کیا، اور ہمارے وہاں مروج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا. تو ہمارے جتنی میجورٹی ہے وہ کہتے ہیں جی 14 سجدے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں. کیا انٹرسٹ کی رقم یعنی سود سے کوئی مسلمان سود میں پھنسا ہوا ہو اور توبہ کر کے اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو ہم کیا سود کی رقم سے اس کا سود ادا کر سکتے ہیں؟ سود کے پیسے کا بہترین مصرف ہی یہ ہے کہ کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا سود اتروا دیں. اب سود کا پیسہ کھایا تو جا نہیں سکتا، اپنے کسی استعمال میں اس کو لانا جائز نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم سود کھاتے تو نہیں، ہم تو سود کے پیسے سے پٹرول خرید کر گاڑی میں ڈالتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. وہ تو بڑا آسان اندازہ رکھا ہوا انہوں نے، اور جلانے میں شاید ثواب بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم جلاتے ہیں. اور اس کے اگینسٹ جو آپ کی جیب میں پیسے بچ گئے، 50 ریال کا آپ نے ٹینکی فل کرا کے پٹرول ڈالا سود کے پیسے سے، اگر یہ سود کا پیسہ نہ ہوتا تو یہاں سے 50 نکالتے نا. اب جو 50 بچ کے ہیں وہ سود کے ہیں، اب کھائیے یا نہ کھائیے. تو سود کے پیسے کا بہترین مصرف یہی ہے. اگر کہیں لینا ضروری ہو جائے تو کسی ایسے آدمی کو تلاش کریں جو سود میں پھنسا ہوا ہے، غلطی سے لے بیٹھا، جان نہیں چھوٹ رہی، اس کا سود اتروا دیں. دوسرا مصرف اہل علم نے یہ بیان کیا کہ آپ کے گلی نالی محلے میں کوئی اس طرح کا کام ہے وہ کروا دیں، اور کوئی پبلک لیٹرین، کچھ پیسے زیادہ ہیں کچھ جگہ ایسی لے کے کوئی جگہ بنا دیں تاکہ لوگوں کو آتے جاتے لوگوں کو آسانی رہے. اس طرح کے گندا سا پیسہ ہے اور گندے گندے سے کام کروا دیں. لیکن اس کو آپ کہیں کہ ہم گاڑی میں ڈالیں گے، پٹرول ڈالیں گے، اور اسی طرح اپنے کسی اور، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم غریبوں کو دے دیں. جو چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ غریب کے لیے حلال نہیں. البتہ وہ غریب جس پہ قرآن نے بھی حرام چیز کو منع نہیں کیا، حرام چیز کو حلال قرآن نے نہیں کیا، لیکن حرام کو استعمال کرنے پہ گناہ نہیں. یہ کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. حرام چیزوں کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہے وہ ان میں سے کچھ لے لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی اس کو گناہ نہیں ہوگا. یہ نقطہ بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے. اللہ نے حرام چیز کو مجبور کے لیے بھی حلال نہیں کیا، لیکن کہا کہ اسے گناہ نہیں ہوگا. یعنی حرام تو حرام ہے لیکن اسے گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو سود کا پیسہ دے دیں گے تو کوئی بات نہیں. لیکن ہم تو غریب سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے ذرا نیچے ہے. یعنی مثال کے طور پر میری 20,000 ریال تنخواہ ہے، تو جس آدمی کی 10 ہے ہم سمجھتے ہیں مسکین آدمی. اور یہ نہیں پتا کہ مسکین کا بینک بھرا ہوا ہے، تمہارے اللہ تللے میں 20 نکل جاتے ہیں، وہ 10 میں سے بھی کچھ بچا لیتا ہے. تو یہ غریب نہیں ہوتا جو ہم سے ذرا نیچے ہے. غریب سے مراد یہ کہ جس آدمی کی آمدنی اس کے اخراجات کے برابر برابر ہے، یا آمدنی کم ہے، مقروض ہو رہا ہے، اس کو زکوٰۃ سے مدد دے سکتے ہیں، اس سود سے نہیں. سود سے بھوکے مرتے کو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کو نادار کہا جاتا ہے. نادار یعنی اس کے پاس کوئی چیز نہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ سود کے لیے صرف یہ جگہ مخصوص ہیں، اور نیت ثواب کی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ثواب تو یہ ہے ہی نہیں. غلط چیز تھی، آپ نے جان چھڑائی اس سے، لہذا ثواب کی نیت نہ رکھیں. اب یہ اس مالک کی مرضی ہے کہ آپ کو
اس نیک نیتی یا خلوص پر ثواب عطا کرے تو وہ مالک ہے تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب